لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنیات. محترم حاضرین اور اسلامی بہنوں بیٹیوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے اپنے نبی پر پہلے دن سے فرض کی. وحی آپ پر نازل ہوئی. کچھ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کر وضو کا طریقہ بتائے اور نماز کا طریقہ بتائے. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے دو رکعت تھی. مغرب کی 3، فجر 2، ظہر 2، عصر 2، عشاء 2، مغرب 3 رکعت. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ظہر، عصر، عشاء 4 رکعت کر دی گئی. دوسری بات یہ کہ شروع اسلام سے تقریباً 12 12.5 سال تک 2 وقت کی نماز تھی. صبح ایک پڑھ لیے، شام ایک پڑھ لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں 50 وقت کی نماز فرض کی. بہت بڑی عبادت. 100 رکعت بھی ہوتی تو کرتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا: محمد، میں اپنی قوم کو آزما لیا، وہ نہیں کریں گے، تمہاری امت بھی نہیں کرے گی، جا کے اللہ تعالیٰ سے کم کراؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس گئے، جا کے اللہ سے درخواست کی کہ میری امت اتنی طاقت نہیں رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 50 سے گھٹا کر 5 نماز کر دی. وہی 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں. نماز کو چھوڑنے والا ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہو جاتا ہے، اس لیے نماز کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے: اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا، نماز پڑھے؟ نماز اگر پڑھے ہیں تو پھر دوسری باتیں دیکھی جائیں گی. نماز ہی نہیں پڑھے ہیں تو پھر کیا حساب کتاب ہوگا؟ نماز کو بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر الحمدللہ، اس لیے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نماز کے لیے کچھ آداب اور شروط ہیں. اس سے پہلے آواز نہیں آتی. وضو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور. وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا. وضو سے مراد وضو بھی ہے، بیماری کے حالت میں، پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم بھی ہے، وہ بھی ایک وضو ہے سمجھیے. تو لہٰذا بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی. وضو اور نماز صحابہ عام طور پر سکھاتے تھے، بتاتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا اور اپنے غلام حمران سے کہا: پانی لاؤ جی. پانی لائے. حضرت عثمان وضو کر کے بتائے، دیکھو ایسے وضو کرنا. اسے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کو بھی سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے.
پھر نماز وہ بھی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں نا ویسی نماز پڑھنا۔ مالک بن حویرث کی روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 15-20 دن تھے، وہ بھی ان کے ایک ساتھی آ کر اسلام سیکھ کر گئے، تو سیکھے، نماز بھی سیکھے۔ صحابہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے رسول جیسے پڑھے، ٹھیک ہے کیا دیکھو؟ انہوں نے کہا رے ہم تو زندگی بھر اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، تم کیا نماز پڑھ کے بتاؤ گے؟ کہا نہیں صاحب بتاتا ہوں نا، دیکھو۔ تو نماز پڑھ کے بتائے، سب ان کو نوٹ کیے، کہا ٹھیک نماز پڑھتے ہو تم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ پریکٹیکل بھی، وضو بھی، نماز بھی بتاتے تھے صحابہ بھی، اور یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وضو اگر غلط ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام جلدی وضو کیے، ٹھیک سے وضو نہیں کیے، پیش یہ ایڑی کے پاس تھوڑی جگہ سوکھی رکھ گئی تھی، پانی نہیں لگا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، ایڑیوں میں پانی نہیں لگا وضو کا، ایسی ایڑیاں جائیں گی جہنم میں۔ پھر وضو کرے، ٹھیک وضو کیے۔ اس لیے وضو میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، اطمینان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے۔ تو وضو کے لیے بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے پانی، کتنا پانی ہونا چاہیے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصاع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی میں وضو کر لیتے تھے اور ایک صاع سے غسل کر لیتے تھے، نہا لیتے تھے۔ ایک مد پانی کتنا ہوتا ہے؟ اس کو لوگوں نے بتایا 650 ملی لیٹر پانی ہوتا ہے، 650 ملی لیٹر، پونا لیٹر بھی نہیں، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم میں بھی اللہ کے رسول وضو کرے ہیں۔ یہ تو زیادہ سمجھیے ایک مد۔ نہانے کے لیے 2.5 لیٹر اللہ کے رسول نہا لیتے تھے، 2.5 لیٹر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی اسراف کرنے کو منع کرتے تھے، اور فرمایا وضو کرتے وقت زیادہ سے زیادہ 3 مرتبے دھو، سر چھوڑ کے ہاتھ پاؤں وغیرہ 3 مرتبے چہرہ۔ جو اس سے زیادہ دھوئے گا وہ اللہ کے حدود کو پھلانگنے والا، اللہ کے حدود کو توڑنے والا ہے، یعنی گناہ کا کام کرتا ہے۔ یہی سے نہیں سمجھنا ارے وضو بھائی اچھی طرح 5 مرتبے دھوئیں گے ہاتھ، وہ عبادت بیکار ہو جاتی، گناہ ہو جاتا۔ اس لیے 3 مرتبے سے زیادہ نہیں دھونا چاہیے، سر کا مسح صرف 1 مرتبے کرنا چاہیے۔ تو اتنی سب باتیں ہیں۔ جس پانی سے ہم وضو کریں گے وہ پانی پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا پاک پانی ہونا چاہیے، گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ گندا پانی کا مطلب کوئی غلیظ چیز اس میں پڑ گئی ہو، اس کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل جاتا، اس کی بو بدل جاتی، اس کا مزہ بدل جاتا، ویسے پانی سے وضو ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ویسا ہی پانی ہے تو تیمم کر لینا چاہیے۔ بارش کے دنوں میں تالاب میں پانی جمع ہو جاتا ہے، بالکل چائے کے رنگ کا ہوتا ہے، وہ پاک پانی ہے، کوئی غلیظ چیز سے نہیں نا، وہ تو مٹی کا رنگ ہے، وہ پانی پاک ہے۔ بہرحال پانی کی بحث دوسری ہے، وضو کے لیے چونکہ پانی ضروری ہے اس لیے اس کو بتایا۔ اب ہم لوگوں کا تو ماشاءاللہ پانی بہت ہے، کوئی فکر نہیں، عربوں کے اندر پانی بہت کم ہوتا تھا، اس لیے ان کو فکر زیادہ ہوتی تھی۔ پانی، سمندر کا پانی کھارا ہے لیکن وضو کر سکتے، نہا سکتے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم لوگ سفر میں جاتے ہیں، پینے کے واسطے تھوڑا پانی رکھ لیتے، اگر اسی پانی سے وضو کرے پینے کے واسطے پانی نہیں رہے گا نا، تو ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے؟ کہا ہوا طہور ماؤہ، سمندر کا پانی پاک ہے جی، پاک کرتا بھی ہے، وضو کر سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سمندر کے پانی سے بھی ہم وضو کر سکتے ہیں۔ بہرحال پانی پاک ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھا جائے۔
وضو کے تعلق سے ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کسی کی نماز قبول نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ کوئی آدمی اگر وضو ٹوٹ گیا اس کا، اب اس کی نماز قبول نہیں، وضو کر کے نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھو الگ پڑھو کوئی فرق نہیں ہے، اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کو بعد میں تھوڑا سا بتاتے ہیں۔ وضو کیسے کرنا چاہیے؟ پہلے تو نیت کرنا چاہیے۔ نیت کرتے ہیں دل کے ارادے کو۔ آپ کیوں یہ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں؟ آپ ہاتھ پاؤں دھوتے ہیں گندگی غلاظت دور کرنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں حدث، ناپاکی، یعنی بے وضو ہے نا، وضو کرنے کے لیے، وضو حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کو بولتے نیت۔ سوچ لینا، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، کسی کے لیے بھی ہو، یہ وضو کرے، جب تک وہ وضو ہے آپ کی نماز قبول ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ظہر کے وقت آپ وضو کریں، وہ وضو باقی رہے گا جب تک کہ وضو ٹوٹتا نہیں، اسی وضو سے آپ ظہر بھی پڑھیں، عصر بھی پڑھیں، مغرب بھی پڑھیں، عشاء بھی پڑھیں، جائز ہے۔ البتہ ہر مرتبہ وضو کرنے سے ثواب ملے گا، لیکن جائز ہے۔ آپ عصر کو وضو کریں، ٹھیک ہے، اسی نماز سے، اسی وضو سے آپ عصر بھی پڑھ سکتے، مغرب بھی پڑھ سکتے، عشاء بھی پڑھ سکتے، آپ کو اجازت ہے۔ جب تک وضو ٹوٹتا نہیں اس سے ہر عبادت کر سکتے، آپ طواف بھی کر سکتے، نماز بھی پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسے نماز پڑھائے، 3-4 نماز ایک ہی وضو سے پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ وضو کرنا بھول گئے کیا؟ کہا نہیں جی بھولا نہیں، میں لوگوں کو بتانے کے لیے ایک ہی وضو سے 3 نماز پڑھا، ظہر پڑھے ہوں گے، عصر پڑھے ہوں گے، مغرب پڑھے ہوں گے، اس طرح پڑھے ہوں گے، تو ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے وضو کے لیے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، کم سے کم پانی استعمال کرنا چاہیے۔ جب ہم لوگ یہ حدیث پڑھتے تھے مدینہ جانے سے پہلے سوچتے تھے 600 ملی، تب ملی بھی نہیں تھا، اتنے چھوٹے برتن میں کیسے وضو کریں گے؟ یہ تو ہمارے 2 پاؤں کے لیے بھی آدھا لیٹر پانی لگتا، بڑا تعجب کرتے تھے۔ جب مدینہ پہنچے وہاں دیکھے اتنا پیالہ رکھتے ہو دکان والے، اذان ہوتے ہی وضو کر کے اس میں بھی تھوڑا پانی بچ جاتا۔ اچھا ایسا وضو کرتے کیا؟ پہلی مرتبہ زندگی میں پریکٹیکل مدینے میں دیکھے کہ اچھا ایسا وضو کرتے ہیں کیا، ایسا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وضو سیکھنا چاہیے، وضو کیسے کرنا چاہیے۔ عورتوں کے وضو میں مردوں کے وضو میں کوئی فرق ہے کیا؟ کوئی فرق نہیں، البتہ سر کا مسح ہے نا، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ چوٹی اگر ہے تو پوری چوٹی کھینچنا، ایسا نہیں ہے، ان کے لیے بھی اتنا ہی وہ مسح کرنا ہے سر کا، جہاں کہ گدی بولتے اس کو، وہاں تک۔ اللہ کے رسول سر کا مسح ایسا کہ عورتیں بھی وہیں تک مسح کریں گے، ان کے بال کھلے ہوں، چوٹی والے ہوں، پوری چوٹی کھینچ کر لے جانا ضروری نہیں ہے، اتنا ہی فرق سمجھیے کہ سب عورتوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے چوٹی تک لے جانے کی، بس وہیں تک ختم ہو جائے گا۔ دوسرا کوئی فرق ہے کہ عورتوں کے وضو میں مرد کے وضو میں نہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ قبلہ رخ بیٹھنا کیا وضو کرنے کے لیے؟ نہیں، جس طرف بھی آپ بیٹھیں گے آپ کا وضو ہو جاتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ دل میں سوچنا ہے، یہ ہم ہاتھ پاؤں کیوں دھوتے ہیں؟ عبادت کے لیے دھوتے ہیں، نماز کے لیے دھوتے ہیں، فلاں چیز کے لیے یہ کام کرتے ہیں، یہ نیت ہو گئی۔ دوسرا لا وضوء لمن لم یذکر اللہ، لا وضوء لمن لم یسمی اللہ، ایسی بھی ایک روایت آتی ہے جو بسم اللہ بول کر وضو نہیں کرتا اس کا وضو نہیں ہوتا، لیکن علماء نے اس سے مراد یہ لیا ہے نیت کرنا، وہ گویا اللہ کا نام لینا ہے، تو بسم اللہ بول کے وضو شروع کریں۔ دونوں ہاتھ پاؤں تک دھونا ہے، پہلے 3 مرتبے دونوں ہاتھ،
خلال اس کو کہتے ہیں خلال. کانا یخلل بین اصابعہ، اللہ کے رسول وضو کرتے وقت انگلیوں کا خلال کرتے تھے. اس میں کرنا چاہیے، اگرچہ بہت صحیح روایت نہیں معلوم ہوتی، پھر بھی خلال انگلیوں کا کرنا چاہیے. یہ ہے 3 مرتبے دھونا چاہیے. خاص کر جب سو کر اٹھتے ہیں صبح میں برتن میں ہاتھ نہیں ڈالنا. ڈالنے سے تھوڑا پانی ہے وہ تو گندا ہو جائے گا نا. بہا کے 3 مرتبے دھونے کے بعد اب اس کے بعد ہاتھ ڈال کے پانی اٹھا کے وضو کر سکتے ہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے. تو 3 مرتبے ہاتھ دھوئے. اس کے بعد ہوتا ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. اللہ کے رسول کے تعلق سے جتنی باتیں آتی ہیں صحیح حدیثوں سے، اتنا پانی لیتے آپ ہاتھ میں، آدھا پانی منہ آدھا پانی ناک میں ڈالتے. ایک ہی بات، دونوں کام، آدھا منہ میں ڈالتے اور آدھا ناک میں چڑھاتے. مسواک کرنا سنت ہے. وضو کرتے ہو تو مسواک کریں تو وہ وضو زیادہ افضل ہے. اگر مسواک نہیں تو انگلی سے ہی صحیح دانت صاف کر لیں. جن کے دانت ہیں ان کو کر لینا چاہیے. یہ بھی ایک سنت ہے اور اس کا بھی بڑا مرتبہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، ثواب ہے. تو ناک میں جو پانی چڑھاتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. ناک میں جب پانی چڑھاتے نا اوپر تک چڑھاؤ، روزے کی حالت میں نہیں. روزہ ہے تو تھوڑا چڑھاؤ، روزہ نہیں تو خوب اسے چڑھانے کی کیا صورت ہوگی؟ ہاتھ رکھ کر چھوڑا کھینچے ایسے. آدھا تو منہ میں گیا نا، تھوڑا پانی ہے نا، اس کو ذرا سا کھینچے. ٹسکا بھی لگے گا ہو سکتا ہے، نہیں تو اس کو ذرا سا اوپر ایسے کریں. وضو کرتے اندر تک چلا جائے گا. ناک صاف کرنا چاہیے. انگلی ڈالنا کیا، اب ناک میں کوئی چیز ہے تو انگلی ڈال کے صاف کیجئے، لیکن وہ حدیث میں وہ نہیں ہے انگلی بھی ڈال کر صاف کرو. البتہ پانی اوپر تک چڑھاؤ، یہ صحیح حدیث ہے. تو یہ کہ چلو پانی سے آدھا منہ میں لے گئے اور آدھا ناک میں چڑھائے. زیادہ سے زیادہ 3 مرتبے. اور ناک جھاڑنا چاہیے بائیں ہاتھ کی انگلی سے. سیدھا ہاتھ اچھے کام کے لیے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے سب. ذرا پیشاب پاخانہ دھونے کے لیے، ریٹ نکالنے کے لیے بایاں ہاتھ استعمال کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں. 2 کام ہو گئے. اب تیسرا کام ہے چہرہ دھونا. اتنا ہی پانی لیے اور ایک ہاتھ کو اس کے ساتھ ملا لیے، چہرہ دھونا. چہرہ جہاں ہمارے پیشانی کے بال ہیں یہاں سے ٹھوڑی تک، اس کو ٹھوڑی کہتے ہیں. ایک کان کی لولکی سے دوسرے کان کی لولکی تک، اتنا چہرہ دھونا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعاہد الماقین، یہ جو آنکھ کا ہے نا اس کا خیال کرنا. آنکھ بند کر کے اس کو بھگونا، دھونا پانی سے. عبداللہ بن عمر اتنا زیادہ اس کو مل کے دھوتے تھے، ذرا ان کے بینائی میں بھی فرق آ گیا. سنتوں پر عمل کرنے کے لیے صحابہ کتنے مشتاق تھے، کتنے عمل کرتے تھے. دیکھیے تو وضو کرتے وقت اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے. چہرہ دھوتے وقت آنکھ کا یہ حصہ جو ہے اس کا خیال کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. یہ بھی 3 مرتبے چہرہ دھونا ہے. جو کام پہلے آپ شروع کریں ناک میں اور صاحب منہ میں پانی 3 مرتبے کرے تو پورا 3 مرتبے کرتے رہنا ہے، سوائے سر کے مسح کے. 3 مرتبے چہرہ دھونا، 3 مرتبے ہاتھ دھونا، 3 مرتبے پاؤں دھونا اور سر کا مسح 1 بار کرنا. 2 بار کرے آپ 2 بار ہی کرنا. 1 بار کرے تو 1 بار ہی کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو وضو بتایا، 2 بار دھوئے 3 بار دھوئے، وہ حدیث معلول یعنی صحیح نہیں ہے. صحیح حدیث جو کام 1 مرتبہ آپ شروع کریں وہی کرتے جائیے. 1 مرتبہ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ 2 مرتبہ، پورا کام ایسے ہی کرنا چاہیے.
एक हाथ धोए 2 मरतबे, एक हाथ धोए 3 मरतबे, चेहरा धोए 1 मरतबे, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। अब हम चेहरा जब धोते हैं तो हमारे चेहरे के गुनाह माफ़ होते, हमारी आँखों से कोई गलत जगह निगाह पड़ी वो गुनाह माफ़ होते, कुल्ली करते हैं तो मुंह के गुनाह माफ़ होते हैं। ऐसा कितना बड़ा सवाब है, देखिए बहुत बड़ा सवाब है। सुन्नत के मुताबिक आप इबादत करते हैं, वज़ू करते हैं तो इसका, तो आपने धो लिया। हाथ धोना है, ये हाथ कोहनी समेत, कोहनी मिलाकर, कोहनी तो इसको कहते हैं, इसको मिलाकर, इलल मिरफ़क़ैन, अल्लाह फरमाते हैं दोनों हाथों को धो मिरफ़क़ैन तक, इतनी दूर धोना चाहिए। अक्सर लोगों को देखता हूँ पहली मरतबे या 3 मरतबे ऐसे ऐसे डाल लेते हैं, ऐसा नहीं है, मलना चाहिए, ऐसा करें फिर ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए, ऐसा ऐसा करने से नहीं होता। ये तो पानी बहाए आप, लेकिन हाथ भी लगना चाहिए उस पर। ये पहले सीधा हाथ धोएंगे, बाद में बायां हाथ धोएंगे, दोनों का एक ही। एक मरतबे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वज़ू करके बताए ना, यहाँ तक धोए हाथ, बगल तक धोए। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा कि अल्लाह के रसूल बोले ना, वज़ू का पानी कहाँ तक लगा है वहाँ तक क़यामत में चमकता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ चमके। वो उनका फ़ेल था, हदीस में आया नहीं, हदीस में इतना ही है, कुरान में इतना ही है। दोनों कोहनियों को धोना है 3 मरतबे। सर का मसाह करना, मसाह करना बोले तो पोंछना, गीले हाथ से पोंछना, जो आपके हाथ में पानी है, नहीं तो पानी लेकर सर का मसाह करना। सर का मसाह इस तरह दोनों हाथों को पूरे सर में, पेशानी के पास से शुरू करके गुद्दी तक लगे, फिर उसको वैसे ही वापस लाए। ये दोनों उंगलियां जो है ना कान के सुराख में दाखिल करना, फिर इसको ऐसे करना, ये अंगूठा कान के पीछे कैसे ऐसे करना। सहाबा क्या क्या नोट करके हमको बताते हैं, देखिए हर चीज़ सहाबा बताए अल्लाह के रसूल कैसे किए। फिर उसके बाद पाँव धोना है, दोनों पाँव धोना है, वो भी टखने से ऊपर तक धोना है, इलल काबैन, काब को मिला के धोना है। ये भी 3 मरतबे धोना है। दोनों धोने के बाद पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़े, नियत करें बिस्मिल्लाह पढ़े। अब ये होने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये वज़ू की दुआ। इतनी दुआ पढ़ने के बाद जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए। कितनी बड़ी इबादत है। अभी नमाज है बाकी, वहीं अल्लाह ताला इतना दिया। तिरमिज़ी के रिवायत के अंदर ज़रा दुआ और भी 3 जुमले ज़्यादा हैं। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये भी पढ़ ले सकते हैं। अगर उतना ही पढ़े तो वो भी काफ़ी है। बुखारी मुस्लिम के अंदर उतना ही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये भी सही है, पढ़ सकते। वज़ू इतना हुआ। वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें उसको भी बता देते हैं। सामने या पीछे के रास्ते से हवा निकलना, पेशाब निकलना, इससे वज़ू टूट जाता है। बस लोगों को बीमारी रहती, बार बार खतरा पेशाब गिरते रहता है, सलीसुल बौल की बीमारी बोलते हैं उसको। वो क्या करेंगे, आते वज़ू करके सब अच्छी तरह वज़ू करके आए, रुकू को गए, ये खतरा गिरता, फिर जाके उतनी दूर कपड़ा धो के पेशाब की जगह धो के फिर भी वज़ू करके आए, फिर भी जाते ये खतरा गिरता। अगर कोई इस तरह के बीमारी में मुब्तला हैं तो उनको चाहिए कि साहब कोई भी चीज़ बांध लें और नमाज पढ़ें। क्या कर सकते हैं, कितनी बार वज़ू करेंगे, जब जब जाते इसे होता। ये सलीसुल बौल इसको कहते हैं। बाज़ लोगों की पेशाब की थैली जो है ना वो कमज़ोर हो जाती, प्रोस्टेट जिसको कहते हैं, वो कमज़ोर हो जाती है, उसके लिए ऐसी बीमारी हो जाती है। और बाज़ लोगों को
پیشاب میں جلن بہت ہوتی ہے، خاص کر رات میں اٹھ کے پیشاب کرتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ایک آدمی نے لکھا ہے روزانہ 7 کھجور، عورت کو یا مرد کو 7 کھجور اس کو کاٹ کے بیج سمیت بھگا دینا رات میں، سویرے اٹھ کے بیج نکال دینا اور مکسی میں مار کے پی لینا، اس کو بولتے ہیں نبیز۔ کہتے ہیں کہ کینسر کی بیماری بھی ہو تو اچھی ہو جاتی ہے، یہ تجربہ ہے، جن کو پیشاب کی بیماری ہے ان کے لیے پیشاب کے سے چلے جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ آدمی نماز میں کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے امام کے پیچھے، ہوا نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا، اب کیا کریں؟ ویسے ہی اگر نماز پڑھے گا تو گناہ ہے، شرم آتی، کیسے بھی چھوڑ کر جانا، لوگ سب دیکھیں گے، شرم آنے کی کوئی بات نہیں، ناک پکڑ کے چلے جائے گا، لوگ سمجھے وہ کیا ناک سے خون نکلتا ہے، کیا ایسے نکل کے چلے جائے۔ اب وہ دوبارہ آ کے جب شامل ہو جائے گا جماعت میں، کہاں سے نماز پڑھنا، 2 رکعت پڑھ لیا تھا، وہ 2 رکعت گئی، اب شروع سے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، 2 رکعت ملی، 2 رکعت تمہیں قضا کرنا، ایسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں جو حیض کو توڑنے والی ہیں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے لیٹ کر سو گئے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیٹ کر سو گئے، ہوش حواس نہیں ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ اٹھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز فائنل نہیں بول سکتے، کوئی بھی چیز سامنے پیچھے کے راستے سے نکلنا وہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ سونے کے متعلق بھی اگر یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، سونے کے متعلق لیٹ کر سونا ویسے اس سے وضو ٹوٹ جاتا۔ اور ایک چیز یہ ہے، اگر ہمارے عضو خاص کو، پیشاب کی جگہ کو ہاتھ لگا ڈائریکٹ، کپڑے کے اوپر سے نہیں، ڈائریکٹ ہاتھ لگ گیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی معلوم ہوتا ہے حدیثوں سے۔ تو یہ جو ٹوٹنے والی چند باتیں تھیں، ان کے علاوہ بھی بعض چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں معلوم ہوئی، اس لیے میں نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ اب ہم کوشش کریں وضو کا طریقہ آسانی کے ساتھ پریکٹیکل بتا دیں تاکہ معلوم ہو جائے۔